فکری طور پر بہت ساری گمراہیوں کو پالنے والے، اللہ نے ہمیں ان تمام فکری گمراہیوں سے نجات عطا فرمائی، یہ اس کا احسان ہے۔ اسی سے دعا ہے زندگی کی آخری سانس تک وہ اس صحیح عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، اور جو کوتاہی جو غلطی جانے انجانے میں ہم سے عقائد اور اعمال کے حوالے سے ہو جائے وہ ہمیں معاف فرما دے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی محنتوں سے، اور محنت ایسی کہ لوگ محنت کے لیے پسینہ بہاتے ہیں، اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی محنت کے لیے اپنا خون بہایا ہے، جن کی محنتوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے سامنے دین کا ایک بہترین ماڈل رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے اترنے والی وحی کا بہترین ماڈل ہے، اور پھر اس سانچے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قالب میں ڈھلنے والے صحابہ کرام پوری دنیا میں ایک جماعت، ایک گروہ کے حوالے سے ایک آئیڈیل اور ماڈل گروہ ہے۔ اور اس قدر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے کہ اپنی آخری کتاب میں بار بار اس کا اظہار اور ذکر اس نے فرمایا کہ وہ ان سے راضی ہے، اور یہ زمین والے مصطفیٰ کے ساتھ ہی آسمان والے رب سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا کریم، ایسا غنی ہے، ایسا فراخ کہ وہ انسانوں سے معمولی معاملات پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اچنبے کی بات یہ ہے کہ لوگ بے پناہ نعمتیں اور بے پناہ راحتیں حاصل ہونے کے بعد بھی اللہ سے راضی نہیں ہوتے، اور دلی طور پر تو بہت ہی مشکل کام ہے اللہ پر راضی ہونا۔ ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، لیکن ہر ملنے والی نعمت پر مزید نعمت کی توقع، امید اور تشنا پہلو رکھتے ہیں۔ ہمارے دل میں کبھی یہ اطمینان نہیں آتا کہ یہ نعمتیں جو مجھے عطا کی گئی ہیں یہ پہلے ہی مجھ سے، میری حیثیت سے کہیں بڑھ کر ہیں، بلکہ ہم مزید کی خواہش کرتے ہیں اور مزید پر نظر جمائے رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام وہ گروہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر دل کی گہرائیوں سے خوش اور راضی رہے۔ کم ترین نعمتیں، پھٹے پرانے لباس، فاقہ کشی کی زندگی، اور سارے جہان میں اپنے رب کا دین پھیلانے کا جذبہ، قوم، وطن، علاقہ، اولاد سب چھوڑ کر دن رات ایک ہی محنت میں مصروف رہے،
اور اللہ کی ذات پر ایسے راضی کہ کبھی ان کم ترین وسائل اور کم ترین نعمتوں پر شکوہ نہیں کرتے۔ اس لیے یہ اعزاز جو اللہ نے ان کے لیے نازل فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہم نے ایمان کو لکھ دیا ہے، کتب فی قلوبہم الایمان، اور جن کی مدد ہم نے روح القدس کے ساتھ کی ہے، اور جن کو ہم جنات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان میں داخل کریں گے، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اعزاز یہ ان کی کیفیت اور ان پر اللہ نے اپنا انعام، اور پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان فرما کے یہ ثابت کیا ہے کہ میں عرش والا ان سے راضی ہوں اور یہ زمین والے مجھ سے راضی ہیں۔ یہی بس نہیں بلکہ فرمائے اولئک حزب اللہ۔ زمانے بھر میں آج بھی آپ دیکھ لیں، کوئی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرتا ہے، کوئی کسی مذہبی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرتا ہے، کوئی کسی امام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے، کوئی کسی درگاہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، زمین پر میری بھی ایک جماعت ہے، اور وہ جماعت مصطفیٰ کے ساتھیوں اور صحابہ پر مشتمل ہے۔ اور یاد رہے الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، اگر کامیابی، فلاح، خیر و برکت کا کوئی فیصلہ کبھی ہوا تو میری جماعت نہ صرف یہ کہ وہ خود کامیاب ہے، بلکہ جو بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے یہی کامیاب جماعت معیار ہوگی۔ جو ان کے درجے پہ آنے کی کوشش کرے گا، درجے پہ، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے تو کبھی نہیں آیا جا سکتا، عقیدے کے، اعمال کے، ان کے پیچھے چلنے کے حوالے سے، ان کی مطابقت کے حوالے سے جو ان کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب قرار پائے گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور کامیابی کا معیار اللہ کے ہاں مال و دولت، حکومت، ریاست نہیں ہے، ہدایت ہے، اور جو ہدایت والی کامیابی چاہتا ہے وہ ان جیسا ایمان لے کے آئے، پھر وہ ہدایت پا جائے گا۔ اس کو ٹھیک کریں میرے سامنے، چیخ سی اور گلے کو بند رکھ دے گا۔ آج چونکہ ایک آدھ روز کے بعد یکم محرم، اور یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ان دنوں میں وہ زخمی ہو چکے تھے 27 یا 28 کو، اور یہ جو 2-3 دن ان کے گزرے اور یکم کو ان کی شہادت ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو بار بار یہ بات عرض کی کہ ہم کیوں ذکر کرتے ہیں ان کا، اور ہمیں کیوں ذکر کرنا چاہیے، ہم ان کے دنوں کو کیوں یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے۔ اس نے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوبوں کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور پر وہ جو عظیم کردار ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وحی کے ذریعے سے نبی پاک علیہ السلام پر خبر نازل کی، اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی ان کو بیان کیا۔ تو ہم بھی اسی خیال سے اور اسی ارادے سے ان شخصیات کو، ان کی زندگیوں کو، ان کی سیرت کو اور مختلف پہلوؤں سے ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ زمانے کو یہ بات بھولنی نہیں چاہیے، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ ان کا ذکر اور تذکرہ ہمیشہ زندہ رکھواتا ہے۔ اور یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ جن لوگوں سے راضی ہوتا ہے ان کی تنہائی کی نیکیوں کو، پہاڑ کی چوٹی پر کی جانے والی نیکیوں کو بھی اللہ مجلسوں میں اور لوگوں کے سامنے مجمع عام کے اندر ان کو بیان کرواتا ہے اسی سنت کے مطابق۔ اور پھر ایک اور ضرورت کہ جیسے ہی محرم کے دن آنے لگتے ہیں یا قریب آتے ہیں
تو ہم اگر ذکر نہ بھی کریں تو منفی پروپیگنڈا کرنے والے اس قدر ذکر کرتے ہیں اور ایسی ایسی بے سروپا باتیں جو سال ہر سال سے جن کا شافی کافی جواب دیا جا چکا ہوتا ہے، بے دلیل باتیں اتنے سر عام انداز سے اور اس قدر عامیانہ انداز سے. آج صبح کی بات ہے، میرا خیال تھا کہ میں جب اٹھا تو میرا دل کیا کہ آج کی خبریں کیا ہیں میں جان لوں، کیا حالات ہیں، تو 2 منٹ اس کے بعد میں پڑھنے بیٹھوں گا. اور جو اس چینل تبدیلی کے دوران ایک جگہ پہ رکنا پڑا اور حیرت مجھے اس بات پر بھی ہوئی کہ ہمارے ادارے تو بڑے ویجیلنٹ ہیں اور بڑے شاندار ہیں، ان کو تو یہاں بیٹھے ہوئے کسی بند کمرے میں بیٹھا ہوا بھی کوئی کسی شخصیت کے خلاف بات کرے تو انہیں خبر ہو جاتی ہے. تو یہ چینلز پہ بیٹھے ہوئے یہ جتنے سی ڈی چینلز ہیں ان دنوں میں، جو کچھ وہ بیان کرواتے ہیں اور جو کچھ ان پہ چلایا جاتا ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا. اور صبح صبح ہی قدرتی میرا موضوع بھی حضرت عمر تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نام لیے بغیر اب پتہ تو چل جاتا ہے تنقید ہو رہی ہے، حکومت پر قبضے ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے مجبوری ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں، ہم سے بڑے سائن کروائے جاتے ہیں، بڑے فارم فل کروائے جاتے ہیں، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. ہم تو دعوت دیتے ہیں محبت کی، ہم تو اہل بیت کے بھی محبت کرنے والے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی بھی محبت کرنے والے ہیں. کسی اہل سنت کے سٹیج سے، اہل حدیث کے سٹیج اور ممبر سے اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ السلام کے کسی دوست کسی رشتہ دار کو کوئی گالی نہیں دی جا سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. جہاں سے گالیوں کا طوفان برمار ہوتا ہے ادھر رخ نہیں ہوتا، نہ ادھر ان کو کوئی نقل کرنے جاتا ہے، نہ کوئی سی آئی ڈی والا وہاں جاتا ہے، نہ اسپیشل برانچ والا وہاں جاتا ہے، نہ ان کی باتوں پر کوئی پرچے دینے کو تیار ہوتا ہے. آج آ کے زور ہم پر کہ جواب کیوں دیتے ہو؟ تو کیا کریں؟ جواب تو دینا پڑے گا، یہ اللہ کی سنت ہے. صحابہ کے خلاف بد زبانی ہوگی تو اللہ کی سنت ہے کہ جواب دیا جائے گا، نبی پاک کی سنت ہے جواب دیا جائے گا. اور جواب پھر بھی اتنا موزوں ہوتا ہے اور پھر بھی اتنا شاندار ہوتا ہے، اتنا دلائل کے ساتھ مدلل اور جامع ہوتا ہے کہ جواباً کبھی گالی نہیں ہوتی اللہ کے فضل و احسان سے. جواباً صرف جواب ہوتا ہے کہ جناب آپ جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. تو آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی کمال شخصیت، اتنی باکمال شخصیت، اللہ اکبر، آدھی دنیا کا حکمران. وہ مزاج میں کیسا تھا، فضائل میں کیسا تھا، نبی پاک نے ان کے بارے میں کیا کہا. ایک وہ بیانیہ ہے جو تم بنا رہے ہو صدیوں سے، اور جواباً ہمیں کوئی نیا بیانیہ بنانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے پاس آسمان سے اترنے والی وحی کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آج بھی اسی طرح موجود اور محفوظ ہیں. ہم تو جواباً وہی عرض کرتے ہیں کہ تم جس عمر کی تنقید کرتے ہو اور مجلسوں میں چھپ چھپ کے ان کے بارے میں بد زبانی کرتے ہو، پتہ ہے وہ کون ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. تم کہتے ہو اپنی مجلسوں میں بد زبانی کرتے ہوئے کہ یہ سارے بے ایمان ہو گئے، یہ سارے منافق ہو گئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام تو اپنی زندگی میں راضی سو راضی، اپنی زندگی کے بعد بھی ان کے لیے جو فضائل بیان کر گئے اور جو ان کی شہادتیں اور بشارتیں دے گئے. اب آپ یہ فرما رہے ہوں، اب میں ایک گواہی سنانے لگا، کان کھول کر سنیں اور دل میں سنبھال کر رکھیں. یہ گواہی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد کی، حسنین کے والد کی، مسند احمد کی روایت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیا فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، سیدنا ابو بکر کے بارے میں؟ گواہی تو ماننا چاہیے نا. اور پھر گواہی ادھر سے ہو جن کا نام لیتے ہو، جن کا نام لے لے کر کسے کہانیاں گھڑ گھڑ کے لوگوں کو سناتے رلاتے ہو، ان کی گواہی. جنتی نوجوانوں کے سردار، ان کے والد کی گواہی، جن پر
جن کو تم نے خدا بھی بنایا، نبی سے بھی بڑا کرنے کی کوشش کی، ان کی گواہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا، کس سے؟ بولیں ذرا زور سے بولیں، کس سے کہا؟ علی سے، اپنے بھائی سے، اپنے داماد سے۔ علی، ابو بکر و عمر دونوں ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار ہیں، ماں سوائے انبیاء اور رسل کے۔ کن کے سردار ہیں؟ انبیاء اور رسولوں کو نکال کر باقی تمام ادھیڑ عمر جنتیوں کے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا علی ان کی زندگی میں ان کو بشارت نہ دینا۔ یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ابو بکر و عمر کی وفات کے بعد بیان کی ہوگی؟ ارے زندگی میں تو کوئی کسی کی خوشنودی کے لیے بات بیان کر سکتا ہے، کوئی کسی کا جھوٹا فضیلت بیان کر سکتا ہے، اور پھر ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتنا اعلیٰ ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ انہیں حق کہنا پڑے تو جناب عمر کے مجلس میں موجود ان کے سامنے حق کہہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی بات نہ حق ہوتی تو سامنے بیٹھ کر کہہ دیتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی اس شہادت، اس بشارت اور اس تاکید کا احترام کرتے ہوئے ان کی زندگیوں کے بعد بات کی کہ مجھے میرے آقا نے فرمایا علی یہ دونوں جنتی مردوں میں سے، جنتی بوڑھوں میں سے، یہ ان ادھیڑ عمروں میں سے، یہ دونوں تمام جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ یہ گواہی کس کی ہے؟ اب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے مذہب کا سب سے بڑا مانتا اسے ماننا چاہیے یا نہیں؟ پتہ یہ چلتا ہے اس بات کے بعد بھی جو ابو بکر عمر پر بکواس کرے گا وہ اصل میں علی کو بھی نہیں مانتا ہے۔ وہ علی کو مانتا ہوتا تو یہ بات مان لیتا، وہ علی کی فضیلت کا قائل ہوتا، علی کی زبان کا قائل ہوتا، ان کی زبان کا پابند ہوتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، کوفہ کی مسجد خطبہ دے رہے جمعے کا، اور آپ سے پوچھا گیا جناب من کائنات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے بہادر کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں اب کیا ارادہ تھا پوچھنے والے کا، کیا چاہتا تھا وہ؟ گواہی کس کی ملے گی؟ سوال تمہارے، جواب بھی تمہارے لیے، کتابیں تمہاری، نصیب ہمارا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ برسر منبر آپ نے فرمایا امت میں سب سے شجاع، سب سے بہادر ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ واٹس ایپ بالکل ہی بند ہو گیا ہے، بولا ادھر آئی صاحب، یہ ٹھیک چل رہا ہے یہ دونوں۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو حق بات کہتے ہیں تو منہ پہ کہہ دیتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اور تم کہتے ہو، تم تنقیس کرتے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی کہ یہ بڑے معمولی لوگ تھے۔ مجھے بتاؤ اللہ نے اپنے نبی کو کوئی چیز معمولی دی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چہرہ دیا، زبان دی، آنکھیں دی، حسن و جمال دیا، کردار دیا، سب سے اعلیٰ، بولتے جاؤ، سب سے اعلیٰ۔ کوئی چیز، اللہ کی قسم میرے نبی کو اللہ نے شہر بھی کوئی معمولی نہیں دیا، غیر معمولی، اعلیٰ۔ پیدا جہاں کیا وہ بھی اعلیٰ، جہاں وفات پائی وہ بھی اعلیٰ، جہاں آپ دفن ہوئے وہ بھی اعلیٰ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، ارے جس کو نہیں مانگا، آپ نے بلال کو نہیں مانگا، رب نے دیا بلال سب سے اعلیٰ۔ آپ نے زید کو نہیں مانگا، زید دیا سب سے اعلیٰ۔ آپ نے لوگوں کو مانگا نہیں، جو بن مانگے آئے وہ سب سے اعلیٰ۔ تو جس کو مانگ کر لیا ہو، جس کو مانگ کر لیا ہو اور رب پر چھوڑا ہو، اللہ بے احب الرجلین، یہ دو جو تمہیں بڑے محبوب، ان میں سے کوئی ایک جو تجھے پسند ہو،
وہ مجھے عطا کر کس لیے؟ اعز الاسلام، اسلام کو عزت ملے۔ کس لیے مانگا؟ جس کو نبی سمجھتے ہوں کہ اسلام کی عزت ان دونوں میں سے کسی ایک کا آنا ہو۔ نبی نے دو مانگے، دونوں میں سے کوئی ایک مانگا، عطا کرنے والے کس نے دیا؟ اس نے ان دونوں میں سے بھی جو بہتر اور اعلیٰ ہے وہ عطا کیا۔ اور پھر صحابہ گواہی دیتے ہیں ما زلنا منذ اسلم عمر، اللہ کی قسم جب سے عمر اسلام لائے ہیں، اسلام کو اللہ نے عزتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ جس لیے مانگا تھا اسی نیت کے حوالے سے عزت کے لیے مانگا، اور وہ آیا تو پہلے ہی دن کھڑا ہوا۔ کیا ہم حق پر نہیں؟ ہم چھپ کر کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ ہم یہاں بند کیوں ہیں؟ وہ آیا، آتے ہی اس نے اپنا ایجنڈا شروع کر دیا۔ وہ آیا ہی اس لیے تھا کہ اسلام کو بند کمرے سے نکال کر زمانے کے سامنے کھڑا کر دے۔ وہ آیا ہی اس لیے تھا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا۔ خواب آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میں ایک کنویں پہ کھڑا ہوں اور چرخی لگی ہوئی پانی نکالنے والی، ڈول لگا ہوا پانی نکالنے والا، میں کھڑا تھا کہ میری موجودگی میں ابو بکر آتے ہیں۔ ابو بکر نے اس چرخی سے پانی نکالنا شروع کر دیا۔ پانی نکالنا ابو بکر کو مشکل لگ رہا تھا، کھیت سیراب ہونا شروع ہوا لیکن مشکل لگ رہا تھا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے عمر آ گیا۔ عمر آئے، ڈول بڑا ہو گیا۔ عمر آئے تو ڈول، یہ خواب کس کا ہے؟ صحیح بخاری خواب کس کا ہے؟ نبی پاک کا خواب جھوٹا ہو سکتا؟ نبی پاک کا خواب عرش والے کی وحی ہے، آسمان والے کا پیغام ہے۔ سنو خواب کی بات، یہ خواب وہ نہیں جو تو اپنی مسجد میں بیٹھ کر اپنی امام بارگاہ میں بیٹھ کے اپنی مرضی کے قصے گھڑ کر بیان کرے۔ یہ آسمان والے کی طرف سے بھیجا جانے والا خواب، آنے والے زمانے کی بشارت، نبی پاک علیہ السلام کی یقینی سچی خبر پر مبنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ڈول بڑا ہو گیا، ڈول، اور عمر نکال رہے پانی اتنی تیزی سے عمر نے نکالا کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں اس قدر تیزی سے نکالنے والا دیکھا ہی نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا کھیت سیراب ہوا۔ آقا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا دین کو میرا عمر کائنات کے کونے کونے میں پھیلا دے گا۔ جو آیا، جو مانگا تھا، توجہ میری طرف رہے، جو مانگا تھا اسلام کی عزت کے لیے، وہ آیا تو اسلام کو عزت ملی۔ گھر سے نکل کر مسجد حرام میں آئے، دو صفیں باندھ کر وہاں کھڑے ہوئے اور آقا نے نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں انت الفاروق، انت الفاروق، تو فاروق ہے، تو عمر نہیں آج کے بعد خالی، تو فاروق ہے، اس لیے کہ تو آیا تو حق اور سچ میں اللہ نے جو خلیج تھی اس کو واضح کر دیا۔ تو فرق قائم کرنے والا ہے، حق تجھے دیکھ کر ایک طرف ہو جائے گا، باطل ایک طرف ہو جائے گا۔ آج بھی فاروق فاروق ہیں، اللہ کی قسم ہے فاروق فاروق ہیں۔ جو ایمان والا ہو اس کے دل میں بستے ہیں، اور جو ایمان والا نہیں اس کے دل میں بس سکتے۔ وہ اندر چھپا کر جھوٹ بولنے پر آمادہ ہو بھی جائے تو کہیں نہ کہیں اس کی ذات سے، اس کے کردار سے، اس کے رویے سے عمر کی نفرت واضح ہو جائے گی۔ عمر وہ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں عمر تیرے آنے پر تو شیطان انسانوں میں ہو یا جنوں میں دوڑ لگا دیتا ہے۔ تو آتا ہے جنوں میں سے، شیطانوں میں سے، انسانوں میں سے، جتنے شیطان ہوتے ہیں بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ایک سفر سے واپس لوٹے، ایک عورت آپ کے پاس آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منت مانی، نظر مانی تھی، جب آپ واپس لوٹیں گے آپ کے سامنے بیٹھ کر دف بجاؤں گی۔ آقا نے فرمایا اگر تو نے منت مانی تو اپنی منت پوری کر لے۔ وہ دف بجانے لگی، ابو بکر آئے دف بجاتی رہی، عثمان آئے دف بجاتی رہی، علی آئے دف بجاتی رہی، پھر عمر آ گئے۔ جب عمر آئے تو دف بجانا تو دور رہا، دف کو چھپانا مشکل، اپنے نیچے رکھ کر اوپر بیٹھ گئی۔ آقا فرماتے عمر تو فاروق ہے، یہ دف بجاتی رہی میرے سامنے، ابو بکر کے سامنے، عثمان کے سامنے، علی کے سامنے،
لیکن تو آیا تو یہ دف بجانا چھوڑ کر اس کے اوپر بیٹھ گئی ہے۔ اللہ کی قسم جب تو آتا ہے تو شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ کتنی دلائل دوں اس پر، اور کہو تو تمہاری کتابوں کے حوالے لا کر دکھا دوں۔ اللہ کی قسم ہے تم جھوٹ کہتے ہو، اپنی عوام کو کبھی سچ بتا کر ذرا دیکھو پھر ان کے جذبات کیا ہوتے، پھر نفرتیں کیسے ختم ہوتی ہیں۔ لیکن ایجنڈا نفرتیں ختم کرنے والا ہو تو پھر ہے نا، ایجنڈا نفرتیں ختم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور خواب دیکھا۔ آپ نے خواب دیکھا، فرمایا میں نے خواب میں دیکھا لوگ میرے سامنے لائے گئے مختلف قمیصیں پہنے ہوئے، کسی کی قمیص اس کے سینے پر، کسی کی اس کے پیٹ پر، کسی کی اس کی ٹانگوں تک۔ پھر میرے سامنے عمر آتے ہیں، وہ اپنی قمیص کو زمین پر گھسیٹتا ہوا چل رہے ہیں۔ آقا اس کی تعبیر کیا ہے؟ صحیح حدیث، آقا اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرا عمر دینداری میں سب سے آگے بڑھا ہوا ہے، دینداری میں سب سے آگے بڑھا ہوا۔ تیسرا خواب، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب میں دودھ پیا، اتنا دودھ پیا کہ میرے ناخن تک سیراب ہو گئے، ناخن تک، اور جو بچ گیا وہ میں نے عمر کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ آقا اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں علم، علم، یعنی میرے بعد اگر کوئی علمی فوقیت والا ہوگا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب آپ اس دنیا سے جانے لگے آپ کو بڑی فکر تھی امت کی، مختلف ارشادات، مختلف تاکیدیں، مختلف قسم کی بار بار آپ کی تاکید۔ ایک تاکید پتہ ہے آپ نے کیا کی؟ تم راستہ نہیں بھٹکو گے۔ کب؟ اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر کا عمر کا راستہ نہ چھوڑنا کبھی۔ اگر چاہتے ہو کہ راستہ کبھی گمراہی کا نہ آئے تو ان دونوں کا راستہ پکڑ کے رکھنا، وہ عمر اور پھر اللہ اکبر۔ چلو تم اہل بیت کی ہی عزت کے قائل، صرف ہم تو اہل بیت کی محبت اور عزت کے بھی قائل، نبی پاک کے یاروں کی محبت کے بھی قائل، نبی پاک علیہ السلام کے قدموں سے لگنے والا جو گرد و غبار ہے اس کی محبت کے بھی قائل۔ اگر تمہارے اصول کے مطابق دیکھا جائے تو خانوادہ رسول سے تعلق جڑ جائے، شادی ادھر ہو جائے تو اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں۔ عمر نے شادی علی کی بیٹی سے کی رضی اللہ عنہما، تو اہل بیت سے تعلق جڑا یا نہیں؟ اور دلیل کیا ہے؟ صحیح روایت، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سارے نسب، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، کوئی تعلق، کوئی نسبت باقی نہ رہے گی، سب نسبتیں ٹوٹ جائیں گی، الا سببی و نسبی، ماں سوائے میرے تعلق کے، میری نسبت کے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات یاد آئی۔ پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے داماد، نبی پاک کے سسر، جب نبی رخصت ہوئے اور آپ کی باری آئی تو آپ نے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے ام کلثوم کا ہاتھ مانگا۔ اور مجھے بتاؤ، کوئی جسے پسند نہ کرتا ہو، جسے قابض غاصب سمجھتا ہو، اسے اپنی بیٹی کا ہاتھ دیتا ہے؟ ہم بڑے معمولی ایمان والے لوگ ہیں، ایک شخص ہمیں کردار میں، رویے میں، معاملات میں پسند نہ ہو، وہ ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالنے والا ہو، ہم اسے بیٹی کا رشتہ دیں گے؟ اور پتہ ہے اللہ اکبر، جب حق نہ ماننا ہو تو کیسے بھونڈے اور کتنے گھٹیا اور غلیظ قسم کے معاملات چلائے جاتے۔ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبردستی انہوں نے رشتہ کر لیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ہمارا ایمان تو یہ گوارا نہیں کرتا، ہم تو علی کو شیر خدا مانتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ وہ پسند نہ کرتے ہوں اور کوئی چاہے خلیفہ وقت ہی کیوں نہ ہو زبردستی ان کی بیٹی کا ہاتھ لے لے۔ یہ جناب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم تو لکھنے والے نہیں، ہم تو کہیں دونوں کی محبت آپس میں قائم، دونوں کا تعلق آپس میں قائم۔ اور جب
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات شہادت ہو گئی، لوگ غم سے نڈھال تھے، میں بھی اسی کیفیت میں تھا، میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب علی، اور آپ فرما رہے اللہ آج تیری امت میں سب سے محبوب چلا گیا، اللہ تو اس پر رحم فرمانا، اے عمر تو نے بعد میں آنے والوں کو بڑی مشکل میں ڈالا ہے۔ یہاں تو کچھ اور کہانی نظر آتی، اللہ اکبر۔ اور کون عمر؟ اللہ اکبر۔ کیسا تھا عمر؟ کیسا تھا؟ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ کیسا حکمراں تھا؟ جو بیواؤں کے بوجھ اٹھاتا تھا، جو رات کی تنہائیوں میں لوگ سوتے اور وہ جاگتا تھا، لوگوں کے پہرے دیتا تھا، جو کمزوروں کا نگران اور نگہبان بنتا تھا، جو درہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے معاشرے کو انصاف پر رکھتا تھا۔ کیسا حکمراں تھا؟ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ اور سوچو ذرا کیسا حکمراں تھا جو اینٹ نیچے رکھ کے اس پہ سو جاتا تھا۔ یہ ہوتے ہیں قابض۔ اور دیکھ لو نا، قبضہ کرنے والے تمہیں ہمارے ملک میں وافر نظر آئیں گے۔ قبضہ کرتے ہیں تو دنیا ہی بدل جاتی ہے، قبضہ کرتے ہیں اور یہ ملک، اور اس کے مقابلے میں جناب عمر کی ریاست ملک، یہاں تو کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا حکومت کس کی، اقتدار کس کا، اختیار کس کا۔ لیکن میرے عمر کی ریاست میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ عمر کے سامنے دم بھی مار سکے، اتنا شاندار اقتدار ہے۔ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں مگر کہاں تھا، وہ حکمراں مگر کہاں تھا۔ بپھرتی موجوں پر حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا۔ بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا۔ کتنا بلند مقام ہے اس کے پاس۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، ہر امت میں سے ایک فرد پر اللہ الہام کرتا ہے، اور پتہ ہے لوگوں میرے بعد میری امت کے لیے الہام عمر کے سینے پر ہوگا۔ ہر امت میں سے ایک فرد پر اللہ حق اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے، اور لوگوں میری امت میں فرد وہ عظیم فرد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور کیسا تھا عمر؟ اللہ اکبر۔ عمر سوچے تو اللہ قرآن بنا کر اتارتے۔ عمر نے سوچا نبی کی بیویوں کو باہر بے حجاب نہیں آنا چاہیے، آسمان والے نے قرآن اتار دیا کہ آج کے بعد، اور شروع ہی یہاں سے کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک۔ عمر اپنے گھر میں نبی بلانے کے لیے ایک لڑکے کو بھیجتے ہیں، وہ لڑکا گیا، اس نے دستک بھی نہ دی، آپ دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے، وہ گھر میں گھس گیا، جا کے عمر رضی اللہ عنہ کو جگایا، وہیں بیٹھے بیٹھے دل میں خواہش ہوئی اللہ یہ جو آرام کے وقت ہیں ان میں داخلے پر پابندی لگا دے، اجازت کے بغیر کوئی داخل نہ ہو۔ آسمان والے نے نبی پر قرآن اتار دیا۔ آج کے بعد کوئی فجر سے پہلے، کوئی ظہر کے وقت اور کوئی عشاء کے بعد کسی کے گھر جائے تو اجازت کے بغیر داخلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ عمر نے سوچا، پیچھے کھڑے ہو کر نبی نماز جنازہ پڑھانے لگے ہیں، عمر پیچھے سوچ رہے ہیں، ڈرتے ڈرتے نبی کی چادر کو ہاتھ پکڑا اور عرض کی آقا آپ جانتے ہیں یہ کتنا غلیظ شخص تھا، کتنا لعین شخص تھا، ملعون تھا، اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، نبی کے گھرانے کے خلاف کیسی سازشیں کرتا تھا، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں آقا، یہ دلیل فراہم نہ کریں۔ آقا سراپا رحمت، آپ نے جنازہ پڑھا دیا، آسمان والے نے قرآن اتارا، آج کے بعد کسی منافق کی قبر پر بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بپھرتی موجوں پر حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا۔ بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل رواں دواں تھا۔ اور کیا اقتدار تھا اس کا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا،
जुर्रत नहीं थी किसी की उसके सामने दम मारे। समंदरों से खिराज मांगा, जिधर जिधर नजर उठी उधर उधर अल्लाह ने गलबा अता कर दिया। वो कैसा था, किसे खबर है कि उसका सिक्का जहां में जारी कहां कहां था। उसके बारे में पूछना है ना, हसन से पूछो, अली से पूछो, सारे अहले बैत से पूछ लो। हसन से पूछो, अली से पूछो, तुम उसके बारे नबी से पूछो। अंधेरी शब में चिराग बनकर, अंधेरी शब में चिराग बनकर जो सारी दुनिया पर ज़ौफ़िशां था, वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। देखो ना मिजाज उसका। और मैं 2 3 4 चीजें जल्दी जल्दी से कर दूं। कहा कि काबिज, हाय हाय हाय, काबिज ऐसे होते हैं, जरा सुनिए। अल्लाह अकबर। हजरत औफ रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं